السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو بار بار آ رہا ہے اسے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آج ایک ہفتے کے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہفتے تک میں اویلیبل نہیں ہوں گا، اور آگے بھی ذرا مصروفیت آ رہی ہے تو we'll try to accommodate کہ جتنا ہم کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سوال جو آ رہا ہے وہ سب سے زیادہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سر، جب قبر میں ہم یہ دیکھ لیتے ہیں، ہمیں یہ مقام دکھا دیا جاتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اور فرشتہ یہ واضح کر دیتا ہے کہ دیکھو اگر تم گناہ کا راستہ اختیار کرتے تو دیکھو جہنم میں یہ تمہارا مقام ہوتا، اور یہاں گناہ سے مراد کفر اور شرک ہے، اور چونکہ تم نے نیک اعمال کیے ہیں تو اب جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو۔ تو یہ معاملہ ہو گیا۔ تو پھر جب قیامت کے دن ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور جسموں میں روح ڈالی جائے گی، تو پھر یہ خوف کا معاملہ کیوں؟ اب دیکھیں، اس میں مختلف کیفیتیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے، جنہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا جو ان کے رب نے چاہا، ان کے رب کا حکم تھا کہ تم نے اپنی زندگی ایسے گزارنی، انہوں نے اپنی زندگی ویسے ہی گزاری۔ حتی الامکان جو انسان کر سکتا ہے اپنی طرف سے 100% جو دے سکتا ہے، تو رب تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قبول کیا، تو لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو اس دن ان پر خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ لیکن جب تک نامہ اعمال ہاتھ میں نہ آ جائے، انسان اس کشمکش میں ہوگا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ چکا ہے تو پھر پکڑا نہ جاؤں کا غم کیوں ہے؟ اٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن۔ دیکھیں، اگر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ ایگزام میں پاس ہو جائیں گے اور آپ اگلی جماعت میں چلے جائیں گے، اس کے باوجود آپ رزلٹ کے آنے کا انتظار کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ کرتے ہیں۔ آپ کو ہوتا ہے کہ ہاں کہا تو ہے، چلا تو جاؤں گا، پر کیسے جاؤں گا؟ بی کیٹیگری میں جا رہا ہوں، سی کیٹیگری میں جا رہا ہوں، جسٹ پاسنگ گریڈ میں جا رہا ہوں، اے میں جا رہا ہوں، A+ میں جا رہا ہوں، جا کیسے رہا ہوں؟ پوزیشن ہولڈر کے طور پہ جا رہا ہوں، جا کیسے رہا ہوں؟ یہ رہتا ہے نا، ٹینشن رہتی ہے، جو اس کو بھی رہتی ہے جو اول آتا رہا ہے ہر سال ہر امتحان، اسے بھی ٹینشن ہوتی ہے، اور جسٹ پاس ہونے والوں کو بھی ٹینشن رہتی ہے۔ ٹیچر بتا بھی دے کہ بھائی تو پاس ہے، پھر بھی ایک سٹریس رہتی ہے کہ جب تک رپورٹ کارڈ ہاتھ میں نہ آ جائے تب تک تشفی نہیں ہے، تب تک سکون نہیں ہے، تب تک تسلی نہیں ہے۔ کنٹینٹمنٹ تب آ رہی ہے جب ہاتھ میں رپورٹ کارڈ آ گئی ہے، اس کے بعد ایک سبجیکٹ میں گریڈ دیکھ رہا ہے، اوور آل ٹوٹل مارکس دیکھ رہا ہے، ٹوٹل پرسنٹیج دیکھ رہا ہے، کیومولیٹو GPA دیکھ رہا ہے، جو بھی معاملہ ہو سارا کچھ دیکھ رہا ہے، تب تک تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہی کیفیت آپ سمجھ لیں، اسے پتہ ہے لیکن ڈائریکٹ چلا جاؤں گا، کہیں اب کسی ایسی چیز میں نہ پکڑا جاؤں۔ جنت کا تو اللہ نے دکھا دیا نا، اس مقام پہ تم جاؤ گے، پر جاؤں گا کیسے؟ کیا جہنم میں ٹائم سرو کرنے کے بعد جاؤں گا، یا ڈائریکٹ چلا جاؤں گا؟ جنت میں جاؤں گا کیسے؟ کہیں ایسا نہ ہونا کہ حقوق اللہ اور حقوق النفس میں تو پاس ہو گیا ہوں، آج کوئی حقوق العباد کا مانگنے والا نہ آ جائے، پھر اس کے اپنی نیکیاں اسے نہ دینی پڑ جائیں، اس کے گناہ اپنے سر نہ لینے پڑ جائیں۔ تو جب تک نامہ اعمال نہیں مل جاتا، اس لیے اللہ نے کیا معاملہ کیا کہ جو نیک لوگ ہیں ان کا حساب کتاب تو جلدی ختم ہو گیا۔ کسی کا ایک ظہر کی نماز پڑھنے کے دورانیہ میں، کسی کا عصر کی نماز پڑھنے کے دورانیہ میں، کسی کا 2 نماز کے درمیانی وقت میں، تھوڑے قلیل وقت میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 5 منٹ 10 منٹ 15 20 منٹ ختم، نامہ اعمال مل گیا، سکون سے بیٹھ گئے۔ فرشتے آ گئے، کہا بھئی وہ روزے دار کہاں ہیں، کھڑے ہو جاؤ، اللہ نے تمہیں جنت کے پروانے دے دیے، جاؤ جنت میں۔ وہ کہاں ہیں جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ انہیں جمع کیا جائے، چلو جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، جاؤ اللہ نے تمہیں جنت۔ اور تو پھر معاملہ صرف وہ حقوق العباد میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی کر دے گا انہیں بھی جن کا حق تم نے
کسی طریقے سے لے لیا ہو، انہیں راضی کر دے گا۔ اگر تمہارے جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا ہے تو انہیں راضی کر دے گا۔ انسان کو ایک کھٹکا لگا رہے گا نا، ارے یار اس کا حق، اگر اس کا حق، اس کا حق، فلانے کا حق، یہ سارے چکر میں انسان رہے گا تو تب وہ بھی اگر آ جائے کہ اے اللہ اسے تو نے جنت کا پروانہ دیا ہے پر میرا حق اس کے ذمہ یہ ہے، تو پھر اس وقت اللہ انہیں بھی راضی کر دے گا کہ وہ بھی دیکھو نا، انہیں جنت کا پروانہ مل جائے تو اس سے بڑی اور رضامندی کیا ہوگی۔ پھر لوگ کہیں گے سر اگر جس کا حق مارا ہے وہ کافر تھا، پھر مشرک تھا، پھر تو ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عذاب میں کمی کر دے۔ جہاں اس پہ 100 سانپ پڑنے تھے 80 سانپ پڑیں، جہاں اسے 1000 بچھوؤں نے کاٹنا تھا 100 بچھو کاٹے، جہاں اسے لوئسٹ لیول میں رہنا تھا جہنم کے تھوڑا سا کم سزا میں رہے۔ مختلف معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن ان پر سے جہنم کا عذاب ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ انہوں نے رب پہ ایمان ہی نہیں لایا۔ بھئی جنت تو ہے ہی ایمان والوں کے لیے، یہ بات یاد رکھنا۔ بعض ایمان والے ڈائریکٹ انٹری ہے، بعض ایمان والے جہنم میں اپنا ٹائم سرو کرنے کے بعد اپنی انٹری لے رہے ہیں، لیکن انٹری لے رہے ہیں کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ہے۔ پھر شفاعت کا معاملہ بھی تو ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر، اب یہ ایمان کی کیفیت، ایمان کی جو کوانٹیفیکیشن ہے نا رائی کے دانے کے برابر، اس کو ہم اور آپ جج نہیں کر سکتے۔ وہ روز محشر ہی پتہ چلے گا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے جیسے کہا نا کہ جب تم کوئی نیکی کرو تو تمہیں 10 حسنہ ملیں گے، اور کبھی بڑھا کے 700 تک کر دیا، کہیں 700 سے بھی آگے بڑھا دیا۔ حسنہ ہوتا کتنا بڑا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ آپ کو کلو گرام پتہ ہے، ملی گرام پتہ ہے، مائل پتہ ہے، کلومیٹر پتہ ہے، آپ کو مختلف سکوائر کلومیٹر پتہ ہے، ایکڑ کتنا ہوتا ہے، مرلہ کتنا، یہ آپ نے بنایا نا پیمانے، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن حسنہ کا پیمانہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا کہ ایک حسنہ کتنی بڑی ہے، کیا اللہ جانتا ہے۔ اس نے کہا بس 10 حسنہ، 100 حسنہ، کروڑ حسنہ، وہ حسنہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہم تو اللہ سے دنیا اور آخرت کی حسنہ مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ادھر بھی حسنہ ادھر بھی حسنہ، تیری رحمتوں کے سائے تلے جیتے رہے، بس یہی زندگی کی ایک آرزو ہے۔ جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، جنتوں میں داخل فرما دے، حساب سے بچا لے، ہماری کتاب دائیں ہاتھ میں دے دے، ہم اپنے خاندان رشتہ داروں کی طرف خوش آئیں، وہ بھی خوش ہوں، سب کے سب جنت میں ہاتھ پکڑ کے داخل ہو جائیں، اور پھر تیری نعمتوں میں رہیں، تیرے دیدار سے محروم نہ ہوں، تیرے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں جگہ مل جائے، حضور کی معیت مل جائے۔ یہ ہماری دعا ہے، التجا ہے، آرزو ہے۔ تو بس یاد رکھو کہ یہ معاملہ ہے کہ پار تو ندی سے ہو جائے گا، لیکن ندی سے پار ہونے میں طغیانی دریا کتنی ہے نہیں خبر، سمندروں کی لہریں کتنے اٹھا کے نیچے گرائیں، اس کے بعد پار لگے نہیں خبر۔ پر ہم تو اللہ سے رحم مانگتے ہیں۔ پل صراط سے گزرتے ہوئے یہی ہے نا، سب نے جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے۔ سورہ مریم میں کیا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر کسی نے گزرنا ہے اس پر سے، لیکن جس پہ اللہ کا رحم ہوگا وہ بچا لیا جائے گا، جس پہ قہر ہوگا وہ گرا دیا جائے گا۔ اس لیے فرشتے کھڑے اللہ سے کہیں گے باری تعالیٰ رحم، باری تعالیٰ رحم، باری تعالیٰ رحم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہے سارا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں بھی آسانیاں کرے، برزخ میں آسانیاں، پھر محشر میں آسانی، قیامت کے دن اللہ حساب کتاب جلدی ہو جائے، جنت کا پروانہ مل جائے، جہنم سے چھٹکارا مل جائے، رب کی رضا مل جائے، راضیہ مرضیہ ہو جائیں، نفس کاملہ کے طور پہ اللہ داخل فرما دے، ہمارے اندر باہر کی صفائی کر دے، گناہوں سے بچا لے، اور کیا چاہیے ہے میرے رب تیرے منگتوں کو، اور کیا چاہیے۔ دیکھو نا میرا رب کیا کہتا ہے، میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میں نہایت مہربان بھی ہوں، بہت کرم کرنے والا بھی ہوں، بڑا شفیق بھی ہوں،
سب سے بڑھ کے کرم کرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہوں، سب سے بڑھ کے مہربان ہوں۔ پر یاد رکھنا مالک یوم الدین بھی میں ہی ہوں، روز جزا کا مالک بھی میں ہی ہوں۔ وہ لین دین کا معاملہ میرے ہی سامنے ہونا ہے، کسی اور کے آگے اپنی ناکوں کو نہ رگڑنے بیٹھ جانا، اپنے جبینوں کو، اپنے ماتھوں کو غیر کے آگے نہ جھکانا، صرف میرے آگے جھکانا، کہ صرف مجھ سے مانگنا، صرف میں ہی دینے والا ہوں، میرے سوا کوئی دینے والا نہیں۔ تو بندہ بندگی کا حق ادا کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے میرے رب ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے چلا، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پہ تیرا قہر و غضب ہوا، جو گمراہ تھے، جو گم کردہ راہ تھے۔ تو رب کہتا ہے کہ سنو سنو میرے بندے، الف لام میم۔ ہم کہتے ہیں باری تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں جیسے تو نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، پر مطلب ہمیں نہیں پتہ۔ کہا ہاں، جب تم نے کہا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، تو اب سفر شروع ہوا ہے علم کا۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو پکڑو اس کتاب کو جس میں شک کوئی نہیں ہے، یہ ہدایت ہے کن کے لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہے تقوی والوں کے لیے ہدایت۔ تقوی والے کون ہیں؟ جو پرہیزگار ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور نیکیوں کے راستے پہ چلتے ہیں، اور گناہوں سے دامن بچاتے ہیں۔ جیسے تم ایک کانٹے والی وادی سے گزرتے ہوئے اپنے دامن کو بچاتے ہو کہ کہیں کپڑے پھٹ نہ جائیں، ویسے گناہوں سے بچاتے ہوئے زندگی کے اس وادی سے گزرتے چلے جاؤ، نیکیاں سمیٹتے چلے جاؤ، پھول سمیٹو، کانٹوں میں نہ الجھو، تو پھر تم فلاح پانے والے ہو جاؤ گے۔ قد افلح المؤمنون۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی آسانیاں پیدا فرمائے، وقت میں برکت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے کہ ہم اور آپ کی یہ دینی باتیں، معاملے، محفلیں، مجلسیں ہوتی رہے۔ اللہ ہم پہ کرم کرے، رحم کرے، اور آگے بھی معاملہ آسان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔